الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو دنیا میں بھیجتے ہیں، ایک مدت تک زندگی دیتے ہیں، اور جب ویزا تمہارا پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہم تمہیں اس طرح بلاتے ہیں کہ ساری دنیا اور ڈاکٹر حیران رہتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹروں کی روح بھی قبض کرتا ہوں جبکہ وہ دل کی حرکت شمار کرتے ہیں مریض کی، اور ان کی دل کی حرکت کو بند کر دیتا ہوں. یہ بہت اہم عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری روح حلق تک آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم لوگ اپنے ماں باپ اپنے اولاد کو دیکھتے رہتے ہو کہ اب یہ چلے جا رہے ہیں. ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارا یہ باطل عقیدہ جو ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے، من موجی زندگی گزارو، یہ سب باتیں ملاؤں کی ہیں. ارے ظالموں، یہ قرآن پاک کی بات ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اس خالق کی بات ہے، اور کتنا پیارا انداز سے اور ہیبتناک اور شاہانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے قول کے مطابق تم کو حساب کتاب نہیں دینا ہے تو جب ہم تمہارے روح قبض کرتے ہیں تو تم کیوں نہیں روک لیتے ہو اس کو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ عقیدہ کہ حساب کتاب قیامت نہیں ہے، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو تو جب ہم تمہیں بلاتے ہیں اپنے پاس برائے حساب و کتاب تو ترجعونہا، تم اپنی روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ ڈاکٹروں کی خوشامد کرو، تمام دنیا بھر کی طاقت جمع کر لو، سارے جھاڑ پھونک والوں کو اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا. اور یہ بچنے کا لفظ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے جب وقت آ جائے تو لبیک کہہ کر کے اپنے مولا کی رحمت کے گود میں پہنچ جاؤ. کیا اماں ابا سے ملاقات سے گھبراتے ہو؟ ماں باپ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود ہے. شیخ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج ہم فقہ کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، ان کے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا بھائی بہت ڈر لگ رہا ہے. کہ کیا ہوگا وہاں؟ فرمایا ڈرنے کی کیا بات ہے، اور اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ان خیرتم، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ حماد. کون ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. فرما رہے ہیں ان خیرتم، اگر مجھے قیامت کے دن اختیار دیا جائے بین محاسبت اللہ و بین محاسبت ابویہ، کہ تم حساب اللہ کو دینا چاہتے ہو یا اپنے ماں باپ کو دینا چاہتے ہو، تو اختر تو محاسبت اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا حساب دینا پسند کروں گا اور ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ماں باپ کی رحمت محدود ہے، میں ماں باپ کی محدود رحمت سے حق تعالیٰ کی غیر محدود رحمت کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، کیونکہ ماں باپ متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تاثر نہیں ہے. ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ نالائق، مجھے نہیں خبر تھی کہ تو ایسا کمینہ ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں فرمائیں گے، توبہ کرنے کے بعد پیار کر لیتے ہیں. توبہ کے بعد وہ ہمیں کمینہ بھی نہیں کہتے، نالائق بھی نہیں کہتے. ادھر توبہ منہ سے نکلا، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی محبت نے پیار لیا. ان اللہ یحب التوابین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور فی الحال بھی توبہ کرنے والوں کو محبت فرماتے ہیں. مستقبل کا بھی وعدہ ہے، کیونکہ مضارع میں دو زمانہ ہوتا ہے، فعل حال فعل مستقبل. عربی قواعد کے لحاظ سے اس میں دونوں زمانہ موجود ہے.
کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں فی الحال، اور اگر آئندہ کبھی غلطی ہو جائے تو مستقبل میں بھی اپنے دائرے محبوبیت اور آغوش محبت میں لے لیتے ہیں، اور اپنے دائرے محبوبیت اور دائرے رحمت سے اس کا خروج نہیں ہونے دیتے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، ان اللہ یحب التوابین۔ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ رمضان میں میں بیمار رہتا ہوں، دعا کرو اللہ ان کو عافیت سے رکھے، ہم سب کو خدا عافیت سے رکھے۔ رکھو اس ایک اعلان کرنا تھا کہ بھئی حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ صوفیہ کے لیے فرمایا ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ 40 دن اپنے شیخ کے پاس زندگی میں ایک دفعہ لگا لو، جیسے کہ مرغی کے پر کے نیچے انڈے 21 دن کے لیے ہو جائیں تو پھر ضرورت نہیں پڑتی، پھر ہمیشہ کے لیے وہ مرغی سے چگنا سیکھ لیں بس۔ مگر پھر ان کو ان کے پروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مرغی کے ساتھ کس نیت سے رہیں؟ نمبر 1 کہ دانا چکتے چکتے اس سائز کے ہو جائے کہ جیسے مرغی ہے، شیخ کے ساتھ اللہ اللہ کرتے اس سائز سے ہو جاؤ کہ شیخ جیسا ایمان اور تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ مرغی کے بچے اگر چھوٹے ہی سے چھوٹی عمر میں الگ ہو جائیں تو بلیاں کھا جائیں گی۔ چند روز کی صحبت کے بعد جو لوگ شیخ سے الگ ہو گئے، امریکہ چلے گئے یا برطانیہ، ان کے خطوط آئے کہ جو ایمان وہاں تھا گلشن اقبال میں وہ سارا ٹھنڈا ہو گیا، تو جلد دوری نہیں مناسب ہے، اتنے دن رہنا ضروری ہے کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا شیخ کے ساتھ رہو کہ ویسے ہی ایمان، تقوی، استقامت الدین کی ہمت ہو اور دیوانہ سازی نصیب ہو جائے، کہ جہاں جاؤ دوسرے بندوں کو اللہ کا دیوانہ بناؤ۔ جو دیوانہ ساز ہوتا ہے دوسروں کو ولی اللہ بناتا ہے وہ بگڑ نہیں سکتا۔ جیسے فریج ہے، فریج میں 2 چیز رکھ دیجئے سلامت رہے گی، تو مرید اس درجے کا پہنچ جائے کہ فریج ہو جائے کہ جو اس کے پاس آئے وہ بھی سلامت ہو جائیں، یہ اس میں کرامت پیدا ہو جائے۔ تو حکیم الامت کا یہ مشورہ، اب چونکہ رمضان شریف قریب ہے اور جب کوئٹہ ریل جاتی ہے تو 2 انجن لگائے جاتے ہیں، کیونکہ پہاڑی پر چڑھنے کے لیے ریل کو بہت زیادہ طاقت چاہیے، تو ایک انجن آگے رہتا ہے، پیچھے وہ ڈھکیلتا ہے، وہ کھینچتا ہے، ایک ڈھکیلتا ہے ایک کھینچتا ہے۔ تو اس وقت میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بھی مل جائے گی، رمضان میں بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، اور رمضان خود تقویٰ کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت کا راز یہ ہے، بھوکوں پیاسے مارنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور 1 مہینہ زمانہ رمضان کا تقوی ساز ہے، اور صحبت صالحین خاص کر شیخ کے ہاں چلہ لگا لینا تو ڈبل انجن لگ گیا نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تقوی چاہتے ہو تو اپنے مرشد کے پاس، اہل تقوی کے پاس ایک زمانہ رہ لو، کونوا مع صادقین، اتنا رہ لو کہ انہی جیسے ہو جاؤ، اور اگر مثل شیخ نہیں ہو رہے ہو تو تمہارے دال میں کچھ کالا ہے، تم مخلص نہیں ہو، خائن اور چور، نظر کے چور پر نہیں رکھتے ہیں تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنے ماحول سے متاثر ہو کر حسن پرستی کی ہے، اور اس وقت ان کو کالج کے زمانے میں فرسٹ ایئر کی قید نہیں ہے، 2nd ایئر 3rd ایئر 5th ایئر 4th ایئر سب کوئی بھی ایئر ہو، مگر ایئر ہوسٹس سے بچا ہو۔
اس کی تقویٰ کی ہوا نہ نکلی ہو. تو جن لوگوں نے جوانی میں یا جوان ہونے سے پہلے ہی چوٹ کھا گئے، نفس شیطان کا چوٹ کھا گئے، تو آپ بتائیے کہ جہاں چوٹ لگ جاتی ہے اور خون نکل آتا ہے، اگر دوبارہ وہاں چوٹ لگ جائے تو جلد خون نکل آئے گا یا نہیں؟ وہ کھال نازک اور کمزور ہو جاتی کہ نہیں؟ لہذا ان کے ایسے حساس اور چوٹ خوردہ صوفیوں کے لیے جو کسی زمانے میں چوٹ کھا چکے ہیں حسینوں کے عشق کا، ان کو انتہائی ضرورت ہے کہ وہ اچانک نظر سے بھی بچیں. ہلکا ہتھوڑا بھی لگ جائے گا تو بھی ان کا خون نکل آئے گا. لہذا اچانک نظر جو معاف ہے اس سے بھی احتیاط کریں، کیونکہ جو نظر معاف ہے، اچانک نظر معاف ہے کیونکہ ارادہ نہیں تھا، اچانک سامنے کوئی حسینہ آ گئی یا حسین آ گیا، اچانک نظر معاف ہے. لیکن یہ بتاؤ گلاب جامن میں اگر روغن نے جمال گوٹے کا تیل ایک ایک قطرہ انجیکشن سے بھر دے اور پھر سوئی نکال لے تو گلاب جامن میں سوراخ پتہ لگے گا؟ گلاب جامن کا مٹیریل ایسا ہے کہ انجیکشن نکالنے کے بعد، سرنج نکالنے کے بعد وہاں کوئی سوراخ بھی نہیں ہوگا، شبہ بھی نہیں ہوگا. لہذا اس گلاب جامن کا کھانا اللہ کے یہاں معاف ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں بیچارے کو کہ اس میں جمال گوٹے کا تیل جس کے ایک قطرے سے کم 10-15 پیخانہ ہونا ضروری ہے. معاف ہے نا. لیکن کیا ہگنے سے بچ جائے گا؟ مسٹر ہیگ بننا پڑے گا یا نہیں؟ لوٹا لے کے دوڑنا پڑے گا یا نہیں؟ یا کوئی کہہ سکتا ہے صاحب ہمیں تو بتایا تھا مولانا صاحب نے کہ اگر علم نہ ہو تو معافی رہتی، مگر یہ کیسی معافی ہے کہ لوٹا لے کے دوڑ بھی رہا ہوں؟ معافی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسی گلاب جامن کیوں کھائی تم نے، کیونکہ اللہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر جمال گوٹے کا تیل ہے. ایسی اچانک نظر سے مواخذہ تو نہیں ہوگا، مگر اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. اس لیے کوشش کرو کہ اچانک نظر بھی نہ پڑے، کیونکہ جن لوگوں کی جوانی میں اور ماضی میں کچھ داستاں ہے زخم کی، چوٹ کی، حسینوں پر مرنے کی، عشق بازی کی، بدنظری کی، جن کی زندگی کی ماضی میں کوئی غم کی داستاں گزری ہوئی ہے، ان کو اچانک نظر کیا سائے سے نہیں بچو، سخت احتیاط کرو ورنہ دل پریشان اور ہمیشہ بے چین رہے گا. اور اس کا بھی اندیشہ ہے کہ طہارت کاملہ تقوی کامل نہ نصیب ہو اور ولایت خاصہ سے محرومی سے موت آ جائے. کیونکہ چوٹ جو جہاں چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی جیسے درخت سے گر پڑا تو جب پورب کی ہوا چلتی ہے تو جتنے پہلوان مار کھائے ہوئے ہیں اکھاڑوں میں یا درختوں سے گرے ہوئے ہیں دیہاتوں میں، لکڑی توڑ رہے تھے غریبی سے، سوئی گیس نہیں تھی گاؤں میں، لکڑی توڑ رہے تھے، گر پڑے. تو جب پورب کی ہوا چلتی ہے تو کہتے ہیں بھائی آج درد ہو رہا ہے، 10 سال پہلے جو گرے تھے. تو بتا دیا کہ جن سے ہمیں نظر کی احتیاط فرض ہے ان کی ہواؤں سے بھی بچو، چاہے وہ پورب سے آ رہے ہوں یا مغرب سے آ رہے ہوں. چوٹ جسمانی چوٹ تو پورب سے ہوا جو آتی ہے، مگر دل کی چوٹ اور نفس کی چوٹ اور گناہوں کی جو چوٹ لگی ہوئی ہے، یہ کسی طرف سے بھی کوئی اندیشے بھی ہوں تو بس نظر کی حفاظت کرو اور جسم کی حفاظت کرو، قلب کی بھی حفاظت کرو. 3 حفاظت، نظر، دل اور جسم. فیصل یہاں ہے اور اس نے شعر بنا دیا ہے کہ جس میں پورا مضمون میرے آ گیا ہے. یہ ابھی سنائے گا، ترنم تو نہیں ہے، تحت اللفظ سنائے گا. نسخہ بتوں سے بچنے کا یہ ہے بہت عجیب. ایک دوسرے کو 2 دفعے پڑھو. نسخہ بتوں سے بچنے کا یہ ہے بہت عجیب، نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب. نسخہ بتوں سے بچنے کا یہ ہے بہت عجیب، نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب. پھر پڑھو اس کو 3 دفعے. نسخہ بتوں سے بچنے کا یہ ہے بہت عجیب، نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب. اس کو پڑھو، اس مصرے کو خالی. نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب، نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب. پھر پڑھ. نسخہ بتوں سے بچنے کا یہ ہے بہت عجیب،
نسخہ بتوں سے بچنے کا یہ ہے بہت عجیب، نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب، اسی مصرے کو بہت ہی نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب، سمجھتا نہیں اردو کے طریقے سے، نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب، نسخہ بتوں سے بچنے کا یہ ہے بہت عجیب، نسخہ بتوں سے بچنے کا یہ ہے بہت عجیب، نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب، نظروں سے دل سے جسم سے ہونا نہیں قریب، تینوں باتیں آ گئی نا، نظروں سے، دل سے، جسم سے ہونا نہیں قریب۔ دوسرا، اس طرح اپنی زیت گزارو گے تم اگر، اس طرح اپنی زیت گزارو گے تم اگر، صدیقیت کی آخری حد ہو تمہیں نصیب، صدیقیت کی آخری حد ہو تمہیں نصیب، اس طرح اپنی زیت گزارو گے تم اگر، اس طرح اپنی زیت گزارو گے تم اگر، صدیقیت کی آخری حد ہو تمہیں نصیب، صدیقیت کی آخری حد ہو تمہیں نصیب۔ بس چلو بیٹھو، آئندہ ایک مصرے کو 3 دفعے پڑھا کرو۔ اب اس سبق میں نظر بچانا، دل بچانا، جسم کو بھی دور رکھو۔ اس میں ایک سبق کا اضافہ ہو رہا ہے، جب سبق یاد ہو جائے تو سبق آگے بڑھانا رہی یا نہیں، اس کی گفتگو اپنے کانوں سے بھی نہ سنو اور اس سے اشعار بھی نہ سنو، آواز سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی پاس آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے بتا دیا، ہر شخص کا مجاہدہ الگ الگ ہے۔ جو لوگ بچپن سے پاک تھے، ایسے ماحول میں تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، ان کا مجاہدہ اور ہے، ان کو ہلکا مجاہدہ بھی کافی ہے۔ خوب سمجھ لو، لیکن جن کی جوانیاں چوٹ خوردہ ہیں، زخم خوردہ ہیں، تو پرانی چوٹ نہ ابھر آئے، اس کا انہیں ہر وقت خیال رکھنا پڑے گا۔ اور اللہ والوں کے پاس رہنے سے اللہ کی محبت کی پرانی چوٹ جو عالم ازل میں لگا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ چوٹ ابھر آئے گی۔ اللہ والوں کے پاس رہنے سے ان کی ہوا، جسمانی چوٹ پورب کی ہوا سے بڑھتی ہے، اللہ کی محبت کی چوٹ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بڑھتی ہے۔ جیسا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے یہی نصیب ہوتا ہے۔ تو آج ایک نیا مضمون ہے یا نہیں؟ ہر شخص کا مجاہدہ الگ ہے، کسی کی نقل مت کرو کہ صاحب وہ تو زیادہ احتیاط نہیں کرتے، یہ نیک گمان رکھو کہ شاید ان کو چوٹ نہیں لگی ہوگی۔ اب جس کو پیچس کی پرانی بیماری ہے، اب میر صاحب مرچا کھاتے ہیں، آپ کو معلوم 3-4 ہری مرچ کھا جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پیچس کی بیماری نہیں ہے۔ اور جو پیچس کا بیمار ہے وہ ایک ٹکڑا بھی کھا لے مرچا تو اس کے تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کی نقل مت کرو، ہر شخص کے احتیاط کے الگ الگ احکام ہیں شریعت کے۔ بعض مزاج کو بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ ان کو اچانک نظر بھی بہت دیر تک پریشان رکھتی ہے۔ چلے جاتے ہیں وہ تو پھینک کر تیرے نظر اپنا، چلے جاتے ہیں وہ تو پھینک کر تیرے نظر اپنا، کھڑے رہتے ہیں ہم تھامے ہوئے پہرو جگر اپنا، کھڑے رہتے ہیں ہم تھامے ہوئے پہرو جگر اپنا۔ تو ہر شخص کا جگر الگ ہے، ہر شخص کی نظر الگ ہے، اپنی اپنی حفاظت کا اپنا اللہ کو جواب دینا ہے۔ بہادر بننے کی کوشش مت کرو، اگر ہم بہادر ہوتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان نہ فرماتے؟ قرآن پاک قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کا کورس ہے، نصاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت تو نافرمانوں کے لیے ہونی چاہیے، وہ تو خود ہی متقی ہیں۔ اس لیے تفسیر جلالین نے لکھا اے سائرین الی التقوی، جو متقی بننا چاہے اس کے متقی بننے کا یہ کورس ہے، 30 پارے کا قرآن۔ یہ نہیں کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، گنہگاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، ورنہ جو خود متقی ہے اس کے لیے کیا ہدی للمتقین؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ جو متقی بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی و دوست، اس کے لیے کتاب ہدایت نامہ ہے، یہ اس کا کورس ہے، اس کا نصاب ہے۔ اس لیے کسی کی نقل مت کرو، اپنے اپنے قلب کی نگرانی رکھو۔ جس کے مزاج میں جتنا فیلنگ اور احساس ہو، اپنے حساس علاقے میں کرفیو کا اسی طرح سے انتظام کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ کے کراچی میں حساس علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا، خبر آتی ہے نہیں؟ کتنا عمدہ لغت استعمال کیا ہے اخبار والوں، کیونکہ اگر کوئی خطرناک لفظ لیں تو ان کا دفتر کے شیشے توڑ دیں اس علاقے کے لوگ، لہذا بڑا سستہ شگفتہ بڑا مہذب لفظ استعمال کیا کہ حساس علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا۔ اپنے علاقے کو دیکھو، اپنے نفس کے علاقے کو دیکھو کہ کس درجے اس کی فیلنگ اور اس کی ڈیلنگ اور اس کی حساسیت ہے۔ جس کا جیسا زخم ہو ویسا اس پر احتیاط لازم۔ آپ دیکھو کہ جن کے زخم ہوتے ہیں وہ بچ کے چلتے ہیں، آدمیوں سے بھی بچتے ہیں، دشمن نہیں دوستوں سے بھی بچتے ہیں کہ کہیں غیر شعوری طور پر ہاتھ نہ لگ جائے، رگڑ نہ لگ جائے۔ کیا کہوں دوستو، یہ تجربے کی باتیں آپ کم سنو گے، یہ باتیں کامیاب نایاب تو نہیں ہیں مگر کامیاب ہیں۔ اس لیے ہر شخص کا الگ الگ مجاہدہ، اس کے کرفیو کی سختی اور نرمی الگ الگ ہے، یہ بھی سمجھ لوں۔ جہاں زیادہ گڑبڑ کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں کرفیو سخت ہوتا ہے، اور جہاں ہلکی گڑبڑی کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں کرفیو بھی نرم ہوتا ہے۔ اپنے اپنے نفس کا مزاج خود پہچانو، جب تک خود ارادہ نہیں کرو گے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، پیر بھی آپ کو نہیں بنا سکتا۔ شیطان آیا اور شیطان ہی گیا، جس نے احتیاط نہیں کی، جس نے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی گناہوں سے، اللہ کے غضب و قہر سے، اسے کوئی پرواہ نہیں، انسان کی طرح رہتا ہے، کھاتا خوب ہے۔ یہ راستہ اللہ والوں کا بہت ہی ہوشیاری کا راستہ ہے۔ جس کو اپنی فکر ہو، ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک لمحہ بھی ناراض نہ ہو، اس کا دل، اس کا قلب، اس کی جان اللہ سے اتنی چپک جائے، اتنا غم اسے رہے کہ ایک لمحہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ غم حاصل نہیں تو اسے غم اولیاء حاصل نہیں، بس جانور ہے، کھانے پینے کا غم ہے اسے۔ غم اولیاء اسی کا نام ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کامیاب سالک اور کامیاب صوفی وہی ہے جس کو یہ غم لگ جائے، غم اولیاء۔ ہر وقت اسے فکر ہو کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے میرا پالنے والا ناراض ہو جائے، ان کی نظر نہ بدل جائے۔ سارا عیش ختم ہو جائے گا اگر اللہ کی نظر بدل جائے۔ جس طرف کو رخ کیا تو انہیں گلستہ ہو گیا۔ اگر آپ نے غم اٹھا لیا، نظر بچا لیا، تو اللہ نے آپ کے دل کا پیار لیا، آپ کے دل میں خوشی آ جائے گی۔ جس طرف کو رخ کیا تو انہیں گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا ادھر سے، وہ بیاباں ہو گئے۔ آزما کے دیکھ لیا لوگوں نے، رومانٹک لوگوں نے دل لگا کر، آنکھوں سے نظریں لڑا کر، اپنی عیش کو حرام کر کے اور اپنی زندگی کو عذاب میں ڈال کر، پھر ٹھنڈا پانی بھی آپ کو ٹھنڈک نہیں دے سکے گا جب آگ لگی ہوگی دل میں غیر اللہ کی۔ خمیر مروارید بھی نہیں کام دے گا۔ پورے عالم میں کوئی آپ کے قلب کو سکون نہیں دے سکتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب ایک پرچہ میں ہے کہ شب برات میں کیا کرنا چاہیے، آپ تیرا ہے۔ شب برات میں تھوڑا سا جاگ لو، آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے، اور روز کے مقابلے میں
آدھا گھنٹہ چند رکعت پڑھ لو نفلیں، اور کچھ تلاوت کر لو، کچھ اللہ اللہ کر لو، کچھ توبہ تلہ کر لو، استغفار کر لو، کچھ اپنے مردوں کو بخش دو۔ قبرستان جانا پوری زندگی میں ایک دفعہ ثابت ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے، لیکن اس زمانے میں قبرستان میں خواتین بے پردہ جاتی ہیں، چراغاں ہوتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، لہذا نظر کے حرام فعل کا اندیشہ ہے۔ جب اندیشہ فعل حرام ہو تو مستحب ترک کرنا واجب ہے۔ مت جاؤ قبرستان، اپنے گھروں سے پڑھ کے بخش دو، اور کچھ تھوڑا سا اتنی عبادت کر لو جو توفیق ہو جائے۔ رات بھر جاگنا بھی ضروری نہیں، اور یہ بھی مستحب ہے، کوئی واجب نہیں۔ اور دوسرے دن روزہ رکھنا، 15 کی رات کو تھوڑا سا یہ عبادت کرنا، امت کے لیے دعا مانگنا، اپنے مردوں کے لیے دعا مانگنا، مغفرت کے لیے ثواب پہنچانا، اور دوسرے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ زبردستی اپنے کو زیادہ تکلیف نہ دو، شوگر کے مریض ہیں یا ہارٹ کے مریض ہیں تو تکلیف زیادہ نہ اٹھاؤ، آسانی ہو سکے تو رکھ لو، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ تو اس کے احکام ہو گئے۔ اور ممنوعات کیا ہیں؟ مکروہات اور محرمات۔ پٹاخہ جو ہے یہ ایجاد شیطانی ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ رحمت کے فرشتے آئیں۔ بارود، پٹاخے میں بارود ہے، اور ہارٹ کے مریضوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ آج اخبار میں آ چکا ہے، کمشنر نے تمام ڈی سی کو اطلاع کر دی ہے کہ پٹاخے بازی سے شہر کے لوگوں کو بچایا جائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے خوف سے پٹاخے کا پیسہ ہی نہ دو اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو منع کرو کہ اس سے دل کے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہارٹ کمزور ہوتا ہے، دھیان سے ہوتا ہے تو دل ان کا ہل جاتا ہے، اور اذیت پہنچانا حرام ہے۔ جو لوگ پٹاخے کے لیے پیسہ دیتے ہیں حرام پھیلے گی، اور فضا گندی ہو جاتی ہے، گندھک۔ رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو شیطان نے 2 کام کیا، یہ عبادت کی رات میں 2 کام کرو تاکہ یہ لوگ عبادت نہ کر سکیں۔ نمبر 1 کہ پٹاخے کی شور و غل سے عبادت میں کیا جی لگے گا، اور رحمت کے فرشتے نہ آئیں تاکہ ان کا کچھ قبول ہی نہ ہو، اور ہر طرف بدبو پھیل جائے گندھک کی۔ نمبر 2 شیطان نے کیا ایجاد کیا کہ حلوہ ٹھسوایا کئی قسم کا، سوجی کا، چنے کا، میدے کا، اور غم کی لغت رہی ہے، غم کا تصور بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی جنت میں کسی کو۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی یاد سے چین دل کو ملے گا۔ یہی کیوں لگا رہا ہوں، بذکر جو ہے مقدم ہے، تقدیم ماحق ہو تاخیر یفید الحسر۔ جب کسی مؤخر کو مقدم کیا جاتا ہے تو حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں، لہذا یہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں با مصاحبت کے لیے نہیں ہے، جیسے کتبت بالقلم، ہم نے قلم کی مدد سے لکھا، یہاں مصاحبت کے لیے نہیں ہے، یہاں با معنی میں سی کے ہے کہ اللہ کی یاد میں غرق ہو جاؤ۔ کما ان السمک تطمئن فی الماء، جیسا کہ مچھلی پانی میں ڈوب کر چین پاتی ہے۔ اگر مچھلی کا کوئی حصہ پانی سے خارج ہو اور سورج کی شعائیں لگ جائیں تو سر سے دل تک بے چین ہو جائے گی۔ لہذا آپ نے سر سے پیر تک سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں غرق کر دو۔ نافرمانی، کان سے گانا مت سنو، آنکھوں سے حسینوں کو مت دیکھو، سر پر کوئی سرکشی کی علامت، انگریزی بال وغیرہ نہ ہو، زبان سے حرام مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، ناک سے غیر محرموں کے عطر کو بھی مت سونگھو، ہاتھوں سے کسی نامحرم کے گالوں پر ہاتھ مت لگاؤ، پاؤں سے معشوقوں کی گلیوں میں مت جاؤ، سینما کے راستے میں مت جاؤ، وی سی آر اور ایسے تمام مجالس جہاں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، اس شادی بیاہ میں بھی شرکت مت کرو جہاں جشنٹینا یا وی سی آر یا مووی بن رہی ہو۔ لا يجوز الحضور ان مجلس فیہ المحظور، ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو وہاں شرکت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر مرغی کی ایک ٹانگ
منہ تک آ چکی، اتنے میں معلوم ہوا فلم بن رہی ہے یا کوئی فوٹو لینے آ گئے یا مووی بننی شروع ہو گئی، اس ٹانگ کو منہ میں داخل کرنا حرام ہے، وہیں رکھ دو، وہیں رکھ دو اس کو، اور میزبان سے کہہ دو کہ اب میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ اجازت بھی ضروری نہیں، گناہ سے بچنے میں میزبان کی اجازت ضروری نہیں، بلا اجازت چلے جاؤ، بعد میں اطلاع کر دو کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا، اور پھر وہ اللہ کرنا پڑا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے غیر اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف، نظرن قلبن قالبن، نظر بھی بچاؤ دل بھی بچاؤ اور جسم کو بھی قریب نہ رہو، جیسے کہ گھی کا کنسٹر جمع ہوا ہے اور ریپیٹ ہے رانگے سے، مگر آگ قریب لگا دو، گھی دیکھتا تو نہیں پگھل جائے گا، پورا کنسٹر ہر طرف سے بند ہے، کوئی آنکھ نہیں ہے کہ ایک ذرہ دیکھے، مگر جب آگ قریب لگا دو گے تو پگھل جائے گا اور ریپیٹ اس کا منہ جو ہے آنکھیں وہ دھماکے سے کھل جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، میں کوئی تصوف بھی انشاءاللہ بلا دلیل نہیں بیان کروں گا۔ ان کا حدود اللہ فلا تقربوها، جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ان کے قریب بھی نہ رہو۔ آج بہت بڑے بڑے صوفی، بڑے مشائخ شیخ کامل کے پاس رہ کر بھی وہ ظالم محروم ہیں اللہ کے قرب سے، ہمت مردانہ اور ہمت شیرانہ اختیار نہیں کیا، لومڑیوں کی طرح جہاں دیکھا کوئی نمکین شکل، بھول گئے خانقاہ، بھول گئے پیر و مرشد، بھول گئے غض من ابصارہم کی قرآن پاک کی آیت۔ یہ ایک مرض ہے، بعض مرض ایسے ہیں جیسے فالج، اس میں جوتے مارو احساس نہیں ہوتا، تو بعضوں کو بد نظری کا فالج ہو چکا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، بعد میں ان کو احساس ہے وہ میں نے غلطی کی۔ بات کا افو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، پہلے ہی افو کر لو کہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، اپنی نظر کا احتساب کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرمائیے اپنی امت کو یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں؟ یہ نبی کا واسطہ کیوں دیا اللہ نے؟ براہ راست نہیں فرما سکتے تھے کہ اقیموا الصلاۃ جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو؟ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یہ اللہ تعالیٰ کی ادائے حیائے تربیت ہے۔ جیسے ابا اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو تم بد نظری مت کیا کرو، مارے شرم کے، اپنے دوستوں سے کہے گا محلے کے کہ ذرا میرے لڑکوں کو سمجھا دو کہ نظر کسی کی بہو بیٹی پر نظر مت ڈالا کریں۔ یہ حق تعالیٰ کی حیائے تربیت، جو خالق حیا ہے وہ کتنی اس میں حیا ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنے بندوں کو براہ راست نہیں کہوں گا، آپ فرما دیجیے کہ یغضوا من ابصارہم، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یغضضن بھی ہے، عورتیں بھی بچیں، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی عورتیں بھی بچیں، مردوں سے مرد بچیں عورتوں سے۔ آگے کیا فرمایا؟ واللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ ان بد نظری کرنے والوں کی مختلف قسم کی صنعتوں سے باخبر ہے کہ ان کی ڈیزائن بدلتی رہتی ہے۔ یہ یصنعون کیوں نازل فرمایا؟ یعلمون نے نازل فرمایا نہیں، یفعلون، جبکہ نظر بازی فعل بھی ہے عمل بھی ہے، نہ یفعلون ہے نہ یعملون، یصنعون کیوں ہے؟ کیونکہ جو نظر باز ہوتا ہے وہ حسینوں کو مختلف ڈیزائن سے دیکھتا ہے، کبھی یمیناً، کبھی شمالاً، کبھی رائٹ، کبھی مگر سب ہے نو رائٹ، کسی جہت سے دیکھو سب حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے اور زنا حرام ہے، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی ترکیب نہیں چلے گی کہ ہم تو ایک صاحب نے کہا کہ میں حسینوں کو اس نیت سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھتا ہوں اور معرفت حاصل کرتا ہوں، میں حسینوں کو آئینے معرفت سمجھتا ہوں کہ اللہ کے معرفت کے آئینے ہیں۔ تو حکیم الامت نے جواب لکھا آئینے تو ہیں مگر آتشی آئینے ہیں، جل کے خاک ہو جاؤ گے، ایمان جل کے خاک ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے قدرت دیکھنے کی ہے، نظر ہٹانے کی قدرت نہیں ہے۔ جب نظر ڈالتا ہوں تو ڈالنے کی قدرت ہے مگر پھر ہٹانے کی طاقت نہیں رہتی، میں حسن میں کھو جاتا ہوں، دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہوں۔ حضرت نے لکھا کہ تم مولوی ہو کر غلط کہتے ہو، قدرت ذہن سے متعلق ہوتی ہے، قدرت نام ہی اس کا ہے کہ جو کام کر سکو اس کو نہ بھی کر سکو تب تو قدرت ہے، اور اگر کر سکو نہ اس کو نہ نہیں کر سکتے
تو وہ قدرت اس کا نام نہیں. جیسے ہاتھ نہیں اٹھایا, اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو قدرت ہے ہاتھ اٹھانے کی. کیوں؟ کیونکہ گرانے کی بھی طاقت ہے, اور اگر اٹھا ہی رہ جائے تو وہ ٹیٹنس ہے, قدرت نہیں ہے. اس کو ہاتھ اٹھانے کی قدرت نہیں کہیں گے, اس کو ٹیٹنس, تشنج, قزاز. ہاتھ اٹھانے کی طاقت جب تسلیم کی جائے گی کہ گرا بھی سکو, تو جب نظر ڈال سکتے ہو تو ہٹا بھی سکتے ہو. کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہمیں ہٹانے کی نظر نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تفسیر مظہری کے اندر کہ جس طرح مچھلی پانی میں غرق ہو جائے تب چین ملتا ہے, کوئی حصہ کھلا نہ رہے, تو اس مومن کو اللہ کی یاد سے مکمل چین ملے گا جو سر سے پیر تک اللہ کی یاد میں غرق ہو, نافرمانی میں کوئی اعضا مشتغل نہ ہو. مشغول نہیں بول رہا ہوں, باب اختیار استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ قصدن اشتغال کے معنی قصدن مشغلہ بنا رہا ہوا ہے ظالم نے. لہذا فرمایا کہ یہاں بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ ہے. ایک شخص نے کانپور سے لکھا کہ المتھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں ذکر کرتا ہوں آپ کا بتایا مگر چین نہیں ہے. حضرت نے لکھا کہ ذکر پر چین کا وعدہ قرآن پاک کا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کے خلاف کچھ گناہ میں مبتلا ہو, کیونکہ گناہ کرنا یہ ذکر کے خلاف ہے. ذکر کی دو قسمیں ہیں, ذکر مثبت, ذکر منفی. جن باتوں سے اللہ خوش ہو ان باتوں کو کرنا ذکر ہے. جیسے آپ لوگ نماز ابھی پڑھیں گے عشاء کی, یہ ذکر ہے. لیکن اللہ کو ناراض کر کے حرام مزے دل میں امپورٹ کرنا, درآمد کرنا, استیراد کرنا. 3 زبان بول رہا ہوں, فارسی, عربی, انگریزی. استیراد عربی, درآمد فارسی, امپورٹنگ انگلش. تو اس کی وجہ سے پھر تم کو چین نہیں مل رہا ہے, تم کسی گناہ میں مبتلا ہو. اور یہی وہ سالک ہیں جو زندگی بھر کولو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ رہتے ہیں, ترقی ان کی نہیں ہوتی. کیونکہ جتنی ترقی ہوتی ہے بدنظری کی لانوں سے پھر پیچھے ڈھکیل دیا جاتا اور کچھ پاتے بھی نہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بدنظری کا گناہ ایسا ہے جو احمقانہ بھی ہے. دوسروں کی بیویاں دن بھر دیکھو پاؤ گے, احمقانہ گناہ ہے. اور ایک بات بتا دوں جو شاید اختری سے آپ سنیں گے, مگر شاید کا لفظ یاد رکھنا. بتاؤ مسلمان کو دل دکھانا حرام ہے یا نہیں؟ اور جو بدنظری کرتا ہے مسلمان, یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو دوسروں کی بیویاں کو دیکھ کر, بیٹیوں کو دیکھ کر, دوسرے حسینوں کو دیکھ کر اپنے قلب کو اذیت دینا, یہ کیسا ہوگا؟ بھائی ہم بھی تو مسلمان ہیں. جب دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے تو مسلمان کو بھی دوسری حسینوں کو اپنی بیوی کے علاوہ دوسرے کا مال دیکھ دیکھ کر کے للچانا, کلپانا, تڑپانا قلب کو, یہ ایذائے مسلم نہیں ہے؟ بتاؤ, یہ پہلی دفعہ سنا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو طاقت تقوی عطا فرمایا ہے. جو ظالم یہ کہتا ہے کہ مجھے طاقت نہیں ہے, جھوٹا ہے, کذاب. کیسے؟ حکیم الامت نے فرمایا جو کہے کہ مجھے گناہ کرتے کرتے عادت ثانیہ بن چکی, اب مجھے بچنا بہت مشکل ہے, پرانی عادت بن چکی. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک تھانے دار یا ایس پی کا بیٹا اور بیٹی حسین ہو, پستول بھی لیے ہوئے, اور وہ کہتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ بہت پرانے پاتی ہیں, ذرا میرے بیٹے کو بیٹی کو دیکھو تو صحیح, یہ پستول میرے پاس, ابھی فائر کرتا ہوں. بولیے اس کی ہمت ہوگی اس وقت؟ سب بتاؤ بھائی. تو کیا اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر اس تھانے دار سے زیادہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی تو حق ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے, اور گناہ سے اپنے کو بچانا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. اور اس کی دلیل بھی قرآن پاک میں ہے, لا ترجون للہ وقارا. تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اتنے بڑے مالک کی نافرمانی بتاؤ. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت نفلی حج سے بہت ضروری ہے. فرض حج تو وہیں ہوگا, لیکن نفلی حج اور نفلی عمرے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ نفل ہے اور تقوی حاصل کرنا فرض عین ہے. بلکہ عالم بننے سے زیادہ عالم بننا فرض کفایہ ہے.
حافظ بننا فرض کفایہ ہے، قاری صاحب بننا فرض کفایہ ہے، لیکن تقوی فرض عین ہے۔ آج فرض عین کی فکر نہیں، اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ 21 دن تو انڈے رہتے ہیں مرغی کے پر میں تو جان پاتے ہیں اور بچے نکل آتے ہیں، مگر ان کو بھی اتنے دن تک مرغی کے پاس رہنا پڑے گا جبکہ مرغی کے سائز کے ہو جائیں اور بلی دوڑائے تو بھاگ سکیں۔ لیکن اللہ کی محبت اور نسبت کے لیے 40 دن شیخ کے پاس لگا لو۔ اب رمضان شریف قریب آ رہا ہے، 40 دن زندگی میں ایک دفعہ لگا لو، بس ایک دفعہ۔ حیات پانے کے بعد پھر حیات کو قائم رکھنا اور ارتقاء حیات آسان ہے۔ اچھا اچھا مال کھاتے رہو، متقڑے رہو گے، مگر حیات تو ہونا چاہیے۔ 40 دن رہنا حیات کا ذریعہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہی ملاقات میں نے اپنے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی ملاقات میری 17 سال کی عمر تھی، میں نے 40 دن لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مگر دل میرا حساس، مجھے بھی اپنے قلب پر کرفیو لگانا پڑتا ہے۔ اب اس پر 2 شعر میرا سن لو۔ بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے، بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے، بچاتا ہوں نظر کو اپنی ان سے کہ دھوکہ کھا نہ جاؤں آب و گل سے۔ پانی و مٹی پر رنگ و روغن ہے بس۔ پہلا نسخہ کیا ہے؟ تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے، تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے، بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے، بچاتا ہوں نظر کو اپنی ان سے کہ دھوکہ کھا نہ جاؤں آب و گل سے۔ اور چند دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آزادی دے دیں گے، پھر لپٹا لو۔ جب بابا بن جائے تو آپ معانقہ بھی کیجیے، دعوت بھی کیجیے۔ مجاہدے کے جو زمانے ہیں اس میں تو مجاہدہ رہے گا، مالک کا حکم سمجھو، بس غم اٹھاؤ، مگر اس غم میں اللہ نے لذت رکھی ہے۔ میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے، میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے۔ تو ذکر کی 2 قسمیں ہیں، جو لوگ تلاوت نفل شیخ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ رہے ہیں یہ ذاکر ہیں، مگر ایک پہلو ابھی ان کو اور بتانا ہے کہ اپنے کو گناہ سے بھی بچاؤ۔ گناہ نہ کرنا بہت عظیم ذکر ہے، اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ بھی ذکر عظیم ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتق المحارم، تم حرام سے بچو، تکن عابد الناس، سارے دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو گئے، لہذا جو گناہ سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اگر صرف فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، ایک نفل نہیں پڑھتا، ایک عمرہ نہیں کرتا نفلی، ایک حج نفلی نہیں کرتا، مگر ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، یہ شخص ولی اللہ ہے۔ قرآن پاک کی اعلان کے مطابق ان اولیاء الا المتقون، ہمارے ولی صرف متقی بندے ہیں جو ہم کو ناراض نہیں کرتے۔ اب تقویٰ کیسے پیدا ہو؟ اہل تقویٰ کی صحبت، مگر ارادہ اصلاح نفس بھی تو ہو، یریدون وجہ بھی تو ہو۔ پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کے لیے یریدون وجہ کی قید ہے۔ یہ سب آپ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے مرید ہیں، سب کے دل میں میں مراد ہوں۔ یہ صحابہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت میرا اللہ مجھ سے خوش رہے، جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے فضل میری رضا اور میری خوشی کو ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو۔ مرنے کے بعد کوئی حسین ساتھ میں جائے گا؟ جنازے سے بد نظری کرے گا کوئی؟ یہ تو دنیا ہی میں کام نہیں آئیں گے۔ ابھی کینسر ہو جائے، گردے فلٹر پلانٹ ختم ہو جائے اور سارا خون نکالا جائے اور پھر چڑھایا جائے، وہ لوگ کوئی حسین کام آئے گا؟ نہ حسین نہ حسینہ، سوا اللہ کے کوئی ہمارا نہیں۔
سوا ان کے کوئی ہمارا نہیں، سوا ان کے کوئی سہارا نہیں، اور سوا ان کے کوئی ہمارا نہیں، اور جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک نسخہ اس سے پہلے پیر کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کے غم کو آسان کرنے کے لیے، بلکہ مزیدار کرنے کے لیے، کڑوا خربوزہ سکرین لگانے سے میٹھا ہو جاتا ہے، تو خالق سکرین سے محبت پیدا کرو تو دنیا کے غم بھی مزیدار ہو جائیں گے۔ کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ جب اللہ دل میں ہوگا تو سارے غم بھی لذیذ ہو جائیں گے۔ جو نکلی آہیں تو جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، جو نکلی آہیں تو بن کے حوریں، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون چشمے پراب میں ہے؟ جب دل میں اللہ ہوگا انشاءاللہ تو آپ کا دل غم پروف ہو جائے گا، جیسے سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں واٹر پروف سوئٹزرلینڈ بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف کرتا ہے۔ غم باہر باہر رہیں گے، دل میں گھسنے نہیں پائے گا۔ اگر آنسو بھی نکلتے دیکھو اللہ والوں کے تو سمجھ لو تسلیم رضا کے چٹپٹے کباب سے ان کے آنسو نکل رہے ہیں، چٹپٹے کباب سے ان کے آنسو نکل رہے ہیں، تسلیم رضا کی لذت کی وجہ سے۔ حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، میرا ہی شعر ہے، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے۔ حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے۔ اب دیکھو بھائی، میری بیوی کا ابھی انتقال ہوا، آپ کو سب کو معلوم ہے، 50 سال ساتھ تھا، آدھی صدی ساتھ رفیق حیات، اب اکیلا لیتا رہتا ہوں۔ جب کوئی ہوتا ہے تو دل بہلا لیتا ہوں، ورنہ پھر اس کی یاد دل میں آتی ہے، فوراً میں اللہ کا نام لیتا ہوں کہ جب لیلا ستائے تو لے نام مولا اللہ اللہ کرتا ہوں، بچپن میں مزہ، سارا غم غلط ہو جاتا ہے۔ اب میرا قلب ایسا حساس ہے کہ مولانا مظہر میاں افریقہ گئے ہوئے ہیں، اب ان کی یاد بھی مجھے ستاتی، اور میرا پوتا مولانا حافظ اسماعیل بھی گئے ہوئے ساتھ۔ تو میں نے تجربہ کیا کہ اللہ کے عاشقوں میں رہو، کیونکہ ہر عاشق کے قلب میں اللہ کی طرف سے کرنٹ اور جذب ہے، تو ان کے ساتھ ایک عاشق کا کرنٹ 10 عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، تو کرنٹ میں ترقی ہو گئی، بجلی تیز ہو گئی کہ نہیں، تو قوت جذب بڑھ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود کھینچے رکھیں گے۔ تو دل تو جب غمگین ہوتا ہے جب دنیا میں ہوتا ہے، جب اللہ کے پاس ہوتا ہے تو کیسے غمگین ہوگا؟ تو عاشقوں کے پاس رہو، تو ہر اللہ نے ہر عاشق کو کرنٹ کا بجلی اور جذب دیا ہے، قوت جذب ہے۔ میں کیا کہوں، کہا ہے محبت کہاں نہیں، رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے، نشتر نہیں ہوگی۔ تو سب سے عمدہ علاج خدا کے عاشقوں میں رہو اور اللہ کی محبت کو غالب کرو۔ جب اللہ کی محبت سارے عالم سے زیادہ رہے گی تو سارے عالم کی جدائی سے بھی غم نہیں آئے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کو جمعے کے دن سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے غم کو معتدل اور نارمل رکھنے کے لیے یہ دعا سکھائی۔ نمبر 1، اللہ من یسألک حبک، اے خدا میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو خدا تعالیٰ سے خدا تعالیٰ کی محبت مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ آج جو سنت کا بڑا اہتمام ہے، کبھی یہ سنت بھی تو ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگو۔ جب نبی نے مانگا تو سنت ہے یا نہیں؟ نبی کا قول اور فعل سب سنت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگو، یہ سنت بھی ادا کرو۔ اور آگے وحب من یحبک، اور اے خدا جو تیری محبت کرنے والے ہیں، آپ کے عاشقوں کی محبت بھی تیرا نبی مانگتا ہے، تو معلوم ہے خدا تعالیٰ کے عاشقوں کی محبت مانگنا بھی سنت ہے۔ وحب عملی یبلغنی حبک، ان اعمال کی بھی محبت دے دے جس سے تیری محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی جملے میں یہ بھی شامل ہے کہ جو عمل سے آپ کی محبت کو نقصان پہنچتا ہے، معصیت کی حفاظت اسی جملے میں شامل ہے۔
وحب عملی یبلغنی حبک، اور میں ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں. علامہ سید سلیمان ندوی سے پوچھا گیا، اور میں اعظم گڑھ میں تھا، میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب گاؤں برکاتہم بھی تھے. سوال کیا گیا کہ اللہ کی محبت میں، اعمال کی محبت میں، بیچ میں اللہ والوں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا کیوں سکھایا؟ فرمایا کہ جس کو اللہ والوں کی محبت مل جاتی ہے، اور جب محبت ہوگی تو صحبت میں بھی جائے گا. محبت زبانی تو نہیں ہوتی، محبوب کے پاس جانے کو دل چاہے گا. تو جب اللہ والوں کی محبت، ان کی صحبت نصیب ہوگی تو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، اعمال کی بھی مل جائے گی. دونوں چیزوں کے درمیان والی چیز ہوتی ہے، رابطہ کہتے ہیں اس کو، کنیکشن. اس لیے بیچ میں رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہ اگر اللہ کے والوں کی محبت مل گئی تو اللہ کی محبت مل جائے گی داہنی والی، اور بائیں والی اعمال کی محبت. دونوں محبت میں یہ اللہ والوں کی محبت رابطہ کا کام لے گی. دونوں چیزیں پا جاؤ گے مزیداری کے ساتھ، مجاہدہ بھی نہیں ہوگا، آسانی سے پا جاؤ گے. حق امت نے فرمایا کہ 10 بے نمازی ہو، اس کو 10 نمازیوں کے کمرے میں کچھ دن رکھ دو. اب 10 نمازی 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، کب تک ظالم بے غیرتی سے پڑھا رہے گا؟ آئے گی؟ تو فرمایا کہ 10 عاشقوں میں جو عاشق نہیں ہے اللہ کا، اس کو 10 عاشقوں میں ڈال دو، وہ خود ہی عاشق ہو جائے گا. عشق تو بڑی متعدی بیماری ہے. ٹی بی سے زیادہ، کھانسی نزلہ سے زیادہ. کہتے ہیں آج کل وبا ہے، بھائی ذرا دیکھو یہاں کھانسی، یہاں مت کھانسو. ایک انگریز چھٹی نہیں دے رہا تھا ایک پولیس کو، تو کسی نے سکھایا کہ یہ جراثیم سے بہت ڈرتے ہیں، تم جا کے وہاں اپنی پتلون میں ایسے کھجلانے لگنا، وہ سمجھ جائے گا خالی سے جلدی چھٹی دے دے گا. تو وہ جب گیا تو پتلون میں کھجلانے لگا، اور دور ہٹو. انگریزی نے اس سے کہا گیٹ آؤٹ، اور فوراً دوسرے کہا چھٹی جاؤ، بہت جراثیم پھیلائے گا یہاں. لیکن معلومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے جراثیم جس کو لگ جائیں وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ محبت تو قسمت سے ملتی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ دوسری لائن میں مقدار بھی سن لو، کیونکہ بعض لوگ نادان ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی محبت ہے. کتاب سناتے وقت دعا میں رو لیا تو سمجھے محبت ہے. سن لو محبت کی مقدار. اللہ مجل حبک حب الی من نفسی، اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت اتنی ڈال دے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیار کریں. اب بتاؤ، جب ہماری جان میں اللہ کی محبت ہماری جان سے زیادہ ہوگی تو ہم جان کو حرام لذتوں سے مسرور کر سکتے ہیں؟ ایسا شخص جو اپنی جان سے زیادہ اللہ کو پیار کرتا ہے وہ کیسے نافرمانی کرے گا؟ اس کے دل میں صدمہ پہنچے گا. حسینوں کو دیکھ کر موت آنے لگے گی کہ یہ آ رہا ہے کوئی ظالم، ابھی مجھے میرے اللہ سے دور کر دے گا. نظر نیچی کر لو. ظالم تم ہو، وہ ظالم نہیں بیچارا، اس کو تو اللہ نے حسین پیدا کیا ہے. ظالم ہم لوگ ہیں جو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. تو حسین کا حسن ظالم نہیں ہوتا، یہ عاشقوں کا عشق ظالم ہوتا ہے. نئی بات سمجھو. کیونکہ اس کو تو اللہ نے حسین پیدا کیا. مگر حسینوں سے احتیاط کرنا سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ اے یوسف تم گزر جاؤ، اور عورتوں کو، مصر کی عورتوں کو ایک ایک چاقو ایک ایک لیمو دے دیا، اور کہا جب یوسف علیہ السلام گزرے تو تم چاقو سے اس لیمو کو کاٹ دینا. اور اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. اگر یہ ہدایت کی بات نہ ہوتی تو قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے قرآن پاک. تو جب یوسف علیہ السلام گزرے تو ان کے حسن سے اس قدر ہیبت طاری ہوئی. وہ سامنے ہے نظام حواس برہم ہے، نہ آرزو میں سکت ہے، نہ عشق میں دم ہے، اور تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی، اور سب نے انگلیاں کاٹ دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو کیوں بیان فرمایا؟ اے صوفیو، اے مولویو. مولوی اصل میں لفظ مولوی ہے، مگر دیہات والے مولوی صاحب کہتے ہیں. اے صوفیو تم حسینوں پر بہادری مت دکھانا، ورنہ تمہاری ناری کا تقدس ایسی خبیث جگہ ناپاک ہوگی کہ تم خود حیرت میں ہو جاؤ گے کیا مجھے کیا ہو گیا تھا. لیلاؤں کے عاشقوں کے سر پر جوتے پڑتے ہیں، مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں.
دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کر کے قیامت تک کے عاشق حسن کو سبق دے دیا کہ حسن سے بے پرواہ نہ رہنا، نظر پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھنا، ان کے قریب نہ بیٹھنا. دیکھو سورہ یوسف کا مطالعہ کرو کہ انگلیاں کٹ گئیں تمہارا ایمان کٹ جائے گا. اگر حسن میں اثر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف نازل نہ فرماتے، یہ واقعہ نہ نازل فرماتے. اللہ نے یہ واقعہ نازل فرما کر عاشقانہ مزاج اور رومانٹک مزاج کو سبق دے دیا کہ دلیری بہادری مت دکھانا ورنہ نظر کی حفاظت کا آیت نازل نہ ہوتی. اور اللہ فرماتے گناہ نہ کرنا خود دیکھنا، مگر فرماتے نہیں گناہ بھی نہ کرو دیکھو بھی مت، کیونکہ اگر دیکھو گے تو کرنٹ لگ جائے گی. لیکن جو کرنٹ ہے بجلی کی کرنٹ لگ جائے پانی میں تو کہتے ہیں بھائی پانی میں مت جاؤ، اس پانی میں تار کھمبے کا گر گیا بجلی کا، اس سے مر جاؤ گے. اور جس کو بجلی لگی ہے اس کو پکڑنا نہیں مت، جس کو کرنٹ لگا ہے اس کا ہاتھ بھی نہ پکڑنا. اگر تم نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تو تم بھی وہیں چپک جاؤ گے، مر جاؤ گے. لیکن اللہ والوں کو جو کرنٹ اللہ کی محبت کی لگی ہے ان کا اگر ہاتھ پکڑ لو مسافہ کر لو اور ان کے پاس رہو تو ان کی آنکھوں میں بجلی ہے، ان کی گفتگو میں بجلی ہے، ان کے مصلح میں بجلی ہے، ان کی تصویر میں بجلی ہے، ان کے دسترخوان پر کھانے میں بجلی ہے. جس طرح سے کچھ پوچھو مت کہ کیا کرنٹ حیات بخش ہے، ان کی کرنٹ حیات بخش ہے اور دنیا کی بجلی موت بخش ہے، متا بھی دیتی ہے. تو پہلا جملہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ میری جان سے زیادہ، جب جان سے زیادہ اللہ پیارا ہوگا تو کسی عزیز کا انتقال بھی ہوگا، ابھی غم تو ہوگا مگر دماغ معتدل رہے گا اور قلب میں اللہ کے نام کی فرحت بھی رہے گی. لہٰذا دیکھو میں زندہ ہوں اپنی رفیق حیات سے، ایسا تو نہیں ہوا کہ کام وام سب بند کر کے چادر اوڑھے لیتا رہوں. آپ لوگوں کو تقریر سنا رہا ہوں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت یہ تو اس وقت ہے جبکہ میں عاشقوں کا غلام ہوں. اگر کہیں خود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اپنا عاشق دیوانہ بنا لے پھر تو پوچھو ہی مت، کچھ نہ پوچھو. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے فلانا کا انتقال ہو گیا، شہر کا انتقال ہو گیا، بچوں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کو بھی معتدل فرمانے کے لیے ایک دعا سکھا دی. ومن اہلی، اے اللہ مجھے اتنی محبت دے دے کہ مجھے اپنی بیوی بچوں سے اور خاندان والوں سے اہل و عیال سے زیادہ آپ پیارے ہوں. تو جب زیادہ پیارا رہتا ہے تو کم پیارا کا غم ہلکا ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، اگر زیادہ پیارا پاس میں ہو تو کمتر پیارا سے کی یاد ستاتی نہیں ہے. جیسے 90 ڈگری محبت کسی کی ہو اور وہ محبوب پاس میں ہے تو 89 والا اس کی یاد نہیں آئے گی. پھر میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ سے چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ سے چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. دوستو یہی کہتا ہوں، دنیا میں اگر بے غم رہنا ہے، غم کو ہلکا رکھنا ہے اور دماغ کو غیر متوازن نہیں ہونے دینا ہے تو اللہ کی محبت سیکھو اور اس محبت کو غالب رکھو. کوئی بھی غم ہوگا انشاءاللہ کہیں آپ مرجھائے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں ایک پھول ہے جو مرجھانے والا نہیں ہے. ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے کر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. اللہ پر سے جن لوگوں نے اللہ کا عشق، اللہ کی محبت نہیں سیکھی وہی دنیاوی غم سے پاگل ہو گئے. جتنے پاگل خانے میں ہیں کوئی ولی اللہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ سب دنیاوی رومانٹک عاشق ملیں گے. اور جس نے اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھ لی، ایک ہی دن میں جب دیوبند میں تعاون پھیلا تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم اور میرے شیخ تھانوی کے استاد، ان کے گھر میں 7 جنازہ تھا. 7 جنازہ، بیٹے کا، جوان بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، اکثر لوگ گھر کے 7 جنازے. تعاون کے زمانے میں کیا ہوتا تھا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے موتیں ہوتی تھی. لیکن حکیم امت فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگایا تو حضرت گنگوہی، حضرت ماں یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھ رہے تھے، جس بتسلیم و رضا کو چاہ رہے.
اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور مست گنگنا رہے اور عید دوسرے دن عید کی نماز پڑھانے گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی دل اتنا غمزدہ ہے کہ میں امامت کے فرائض ادا نہیں کر سکتا، اور درس بھی دیا، بخاری شریف کا درس بھی دیا، سبق میں بھی ناکام نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی محبت، جو سیکھ لو۔ جن لوگوں نے اللہ والوں کی محبت نہیں سیکھی وہ غم کا مقابلہ گنہگار، فاسق، نافرمان اور اللہ والوں کا مقابلہ جب کرو جب دونوں پر 1 ڈگری کی مصیبت نازل ہو، ایک گنہگار پر 50 ڈگری کی مصیبت آئے، اتنی ہی ڈگری کی مصیبت کسی اللہ والے پر آئے تو دونوں کا فرق محسوس کریں گے، کیونکہ ایک شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، رابطہ ہے، رابطہ۔ دیکھو لنگر اگر مضبوط ہوتا ہے تو طوفان سے بحری جہاز بھاگ نہیں سکتے، بشرطے کی لنگر طوفان کی تیز ہواؤں سے زیادہ وہ لنگر مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف جو تھے، نائی کے بیٹے، باورچی کے بیٹے، دھوبی کے بیٹے، غریب بادشاہ کے مقابلے میں بحث کر رہے ہیں، لیکن کیوں کہ یہ طاقت کہاں سے ان کو آئی؟ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے قلوب سے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ خواجہ صاحب کا 2 شعر یاد آیا، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ تم سا کوئی ہمدم، کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ تو ربطنا علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو غریب لوگ تھے، بادشاہ سے کیا بات کرتے، جنہوں نے کبھی کانسٹیبل اور تھانیدار کو بھی نہ دیکھا ہو، مگر ربطنا علی قلوبہم، ان کا لنگر مضبوط تھا، اللہ ان کا مضبوط تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو رابطہ اور کنیکشن دیے ہوئے تھے۔ ربطنا علی قلوبہم، اللہ سے رابطہ سیکھو، اللہ والوں سے، انشاءاللہ کوئی غم آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا، غم بھی میٹھا ہو جائے گا آپ کے دل میں آ کر۔ وہ ایسے پیارا اللہ ہے، اگر سوئٹزرلینڈ غم پروف کر سکتا، واٹر پروف کر سکتا ہے گھڑیوں کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف کر سکتے ہیں۔ میرا شعر سنیے، زندگی پرکیف تائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پرکیف تائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ اور سنیے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، اختری کا شعر ہے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے، غنچہ گھرے خاروں میں چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں، کلیاں چٹک لیتی ہیں، یعنی پھول بن جاتی ہیں، نسیم کا اثر ہے، نسیم سحر، نسیم سحر۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں میں اثر نہیں ہوگا کہ اپنے عاشقوں کے قلب کو بے غم رکھیں؟ غم میں بھی غم فروخت رہتا ہے، لیکن اس غم میں اللہ لذت ڈال دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈالا بادشاہ مصر کی بیوی نے، تو معروف فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی محبت میں ایسی مستی عطا فرمائی کہ قید خانے کا غم بھی کبھی یاد نہیں آیا۔ چنانا سے اس کو مستی داد حق، اللہ نے اپنی محبت کی ایسی مستی، ایسی محبت کا فیضان ڈال دیا کہ نہ زندہ یادش آمد، نہ غصت، نہ قید خانہ کبھی یاد آیا، نہ قید خانے کی تاریخی یاد آئی۔ یہ ہے اللہ کے تعلق میں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت اپنی جان سے زیادہ، اہل ویال سے زیادہ، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ پیاس شدید میں وہ من الماء البارد، آخری جز بخاری شریف کے حدیث کا ہے کہ اللہ اپنی محبت ہم کو اتنی دے دے کہ آپ ہماری جان سے زیادہ پیارے ہوں، اہل ویال سے زیادہ پیارے ہوں، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ مزہ آئے آپ کے نام لینے میں۔ تو اتنی محبت اگر ہو جائے، اللہ والوں سے رابطہ کرو تو اللہ سے رابطہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ جس کو اللہ سے رابطہ سیکھنا ہو، اللہ والوں سے رابطہ کرو، کیونکہ ان کو کرنٹ لگی ہوئی ہے، جذب ہے، اور آپ کو ابھی جذب حاصل نہیں، تو اہل جذب سے دوستی کرو تو آپ بھی جذب ہو جائیں گے، اور ان کی صحبت میں رہو۔ رمضان شریف آ رہے ہیں، 2 انجن لگوا لو، ایک انجن کونوا مع الصادقین کی شیخ کے ساتھ رہو، دوسرا انجن ہے رمضان شریف لعلکم تتقون۔ دونوں میں تقویٰ کی خاصیت ہے۔
تو یہ رمضان کا مہینہ جو اپنے بزرگوں کے پاس گزار دے انشاءاللہ تعالی وہ ڈبل انجن سے کوئٹہ پہنچ جائے گا. اگرچہ پہاڑی کا راستہ اونچا ہے, یہاں کوئٹہ تو نہیں جائے گا مگر کوئٹہ کا خالق مل جائے گا. تو یہی آج کا مضمون ہے کہ اللہ کے ذکر کی دونوں قسمیں یاد رکھو, خالی حج عمرہ نفلی اور اس پر خوشیاں منانے والوں تقویٰ پر خوشی مناؤ کہ جب نظر بچا لو تب کہو اللہ آپ کا احسان و کرم ہے کہ آپ کے کرم سے نظر بچانے کی توفیق ہوئی, غض بصر پر تعمیل حکم کی توفیق ہوئی, اور حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے کہ اگر تم آنکھوں سے مٹھاس اے ایمان والو میری ذات پر اپنے خالق نظر پر فدا کر دو تو ہم تمہاری نظر کی اس قربانی پر ہم تمہاری بصیرت یعنی قلب میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیں گے, حلاوت ایمانی دے دیں گے. اور جب حلاوت ایمانی ہوگی قلب کے اندر تو قلب جب تبدیل کرے گا تو خون کے ساتھ اللہ کی محبت کی مٹھاس اس کے آنکھوں میں, کانوں میں, زبان میں, نماز میں, روزے میں, تلاوت میں ساری عبادت اس کی لذیذ ہو جائے گی. اللہ پر مرنا بھی مزیدار ہو جائے گا, گناہ چھوڑنے میں مزہ آئے گا اس کو, گناہ کرنے سے پریشان ہو جائے گا جب حلاوت ایمانی قلب کو نصیب ہوگی. غور سے سن رہے ہو کہ نہیں؟ خانقاہ کے رہنے کا حق ادا کرو. اللہ والوں کا ہاتھ جب پکڑا تو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. جس نے امرود والوں سے دوستی کی اور اس ظالم نے امرود نہ کھایا, کباب والے سے دوستی کی اور کباب نہ کھایا, اور مٹھائی والے سے دوستی کی اور شوگر کی بیماری بھی نہیں ہے اور پھر بھی مٹھائی نہیں کھایا, اور کپڑے والے سے دوستی ہے پھر بھی ننگا پھرتا ہے, تو اللہ والوں سے دوستی جس نے کی اور اللہ کو نہ پایا اس ظالم نے زندگی کو غارت کیا اپنی بد پرہیزیوں سے اور خفیہ خیانتوں سے اور چوریوں سے اور ہمت لومڑیانہ, ہمت شیرانہ استعمال نہ کرنے سے. جو اللہ نے طاقت دی, طاقت تقویٰ, اگر طاقت تقویٰ نہ دیتا تو تقویٰ فرض نہ کرتا, ظلم ہو جاتا کہ نہیں. اس لیے طاقت تقویٰ کا ایک ہونا وجود ہے, ایک اس کا استعمال کرنا ہے. ہتھیار خریدنا آسان ہے, ہتھیار کو چلانا اور استعمال بھی سیکھو. طاقت تقویٰ تو ہے مگر آپ طاقت تقویٰ کو استعمال کرنا اللہ والوں سے سیکھو. سفر میں حضر میں اور محبت بھی قائم رہتی ہے. جن لوگوں نے خیانت کی اور محبت کا حق ادا نہیں کیا, تقویٰ کا حق, تو ان کو وہ محبت قائم بھی نہیں رہتی ہے. حکیم امت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حسینوں سے دل لگایا اور بدپرہیزی کی تو فرمایا اور غلطی ہو گئی تو ہمیشہ ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے. کسی صورت سے عزت نہیں ملے گی چاہے سلطنت دے دیں. لذت عارضی ملی, عزت دائمی گئی. اور دوسری کیا فرمایا کہ عذاب الہی ہے. جس ظالم نے بدنظری عشق مجازی نہیں چھوڑی اس نے دنیا ہی میں عذاب الہی دیکھ لیا, دوزخ کے بجائے دنیا میں دوزخ پا گیا. کیونکہ گناہ برانچ ہے, دوزخ ہیڈ آفس ہے. جو برانچ میں پیسہ جمع کرتا ہے اس کا پیسہ ہیڈ آفس پہنچ جاتا ہے. جس نے گناہ سے دل کو حرام لذتوں سے دل کو حرام خوشیاں حاصل کی اس کا قلب دوزخ کی طرح لا یموت فیہا ولا یحیا رہتا ہے. نہ حیات ہے نہ موت ہے, موت و حیات کے درمیان میں کشمکش رہتا ہے. اس لیے عذاب الہی کا جملہ یاد رکھو. آج میں اپنے دادا کی اور پردادا کی 3 جملے سناتا ہوں, اس کو نوٹ کر لینا. نمبر 1, دادا کی بات. حکیم امت فرماتے ہیں کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے. غیر اللہ سے دل لگانا عذاب الہی ہے. اور دوزخ کے عذاب کی خاصیت کیا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی. دادا کی بات ہو گئی نا. اور اگر گناہ ہو گیا تو فاعل اور مفعول دونوں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں گے, کبھی عزت نہیں ملے گی. 2 بات تو دادا کی ہو گئی نا. آپ ایک پردادا کی سن لو, حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. جو محبت رنگ و روپ سے ہوتی ہے لگا کے لڑکی کو بھیجتے ہیں, مگر بیوٹی پارلر والوں کے اندر یہ خوبی نہیں ہے کہ اس لڑکی کی عادتیں بھی صحیح کر دیں. لڑنے کی, کینا کی, غصے کی, شوہر سے بدتمیزی کی, کیونکہ اخلاقیات وہاں نہیں ہے. وہاں تو پاؤڈر رنگ روغن کر دینا ہے. اور اللہ والوں سے اگر رابطہ ہو جائے, وہ لڑکی کسی اللہ والے سے بیعت ہو اور مجلس واز میں جایا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے عادات اچھے ہو جائیں گے.
ایسی اللہ والے خانقاہوں میں روحانی بیوٹی پارلر کرتے ہیں تاکہ ان کی عادتیں اچھی ہو جائیں، ان کی آنکھ متقی ہو جائے، کان متقی ہو جائے، سب سے پیر تک تقوی سے وہ اللہ کے پیار کے قابل ہو جائیں۔ یہاں داماد کے پیار کے قابل بیوٹی پارلر جسمانی، اور وہاں اللہ کے پیار کے قابل اللہ والے بناتے ہیں۔ اس کو ظالم مت سمجھو کہ شیخ منع کرتا ہے ہم کو، تمہیں سکون سے جینا سکھاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ بتا دیا۔ اب یہ پرچے وغیرہ آپ زیادہ مت دو، جتنی جائز حاجتیں ہیں سب کی۔ کیا بات؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو گناہ سے بچتا ہے اور غم اٹھاتا ہے، 1 سال 2 سال 6 مہینے بچا رہا مگر پھر اس سے گناہ ہو گیا، تو کیا پہلی توبہ بیکار گئی؟ بیکار نہیں گئی، یہ سمجھ لو۔ پہلی توبہ بشرطے کی توبہ کرتے وقت یہ پکا ارادہ کر لے کہ اب گناہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر شیطان ڈرائے کہ ہمیں تم ہمارے آزمائے ہوئے ہو، 12 تم نے توبہ توڑا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ توڑنے کا پکا ارادہ نہیں ہے، خوف ہے، شکست توبہ، خوف ہے، شکست توبہ یہ عین ابدیت ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہے۔ توبہ ٹوٹنے کا ڈر اور ہے اور توبہ توڑنے کا ارادہ اور ہے۔ ارادہ نہ ہو کہ اس توبہ کو توڑیں گے تو اس کی توبہ قبول ہے، پھر اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے۔ اگر 1 لاکھ غلطی ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے معاف کرتے کرتے، مگر توبہ کے سہارے پر گناہ نہ کرے۔ ایمرجنسی ڈبیا ہے مرہم کی، جب جل جائے تب لگاؤ مرہم گارنٹی کے ساتھ، لیکن جلا کر کے نہ لگاؤ، جلانا اور ہے، جلنا اور ہے۔ اور صحبت اختیار کرو، خالی پرچہ دینے سے اللہ نہیں ملے گا، اللہ والوں کی غلامی کرو، ان کے ساتھ زمانہ رکھو۔ ایسے پرچے دینے سے وہ لوگ ولی اللہ ہو جاتے تو بڑا سستا معاملہ تھا۔ پرچہ ہمیں بھی دینا آتا ہے، مگر اتنی ڈانٹیں کھائیں، ذرا جا کے پوچھنا ہردوئی کہ کیسی رگڑائی ہوتی ہے وہاں۔ مگر جس نے اپنے شیخ کی ڈانٹ کھائی اس کا ڈینٹ نکل گیا۔ اچھا بتاؤ، دھوبی سے کہا جائے کہ میرے کپڑوں کو پٹکو مت پتھر پر، تو کپڑا پاک ہوگا؟ ایک صاحب نے کہا حضرت تھانہ بھون آ کر میرا دل پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہاں بھائی، کوئی کپڑے کا دھوبی ہوتا ہے، کوئی دل کا دھوبی ہوتا ہے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والی حیات عطا فرما دے۔ ہاں بھائی، یہ ٹیلی ویژن فروخت کرنے کے بارے میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب دارالعلوم کے مفتی دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ ٹیلی ویژن کو عیسائی اور ہندو اور عیسائی کے ہاتھ بیچ سکتے ہو، اور چونکہ یہاں ہندو کم ملتا ہے، عیسائی جتنے جھاڑو لگانے والے سڑکوں پر ان کو قسطوں میں دے دو، کیونکہ یہ پیسہ نہیں ان کے پاس زیادہ ہے کہ آپ کو اکٹھی دے دیں گے، مگر کچھ سہارا تو رہے گا، قسطوں پر تھوڑا ملتا رہے گا۔ بس یہ مفتی عبدالرؤف صاحب کو فتویٰ ہے، اور وہ پیسہ آپ چاہیں تو استعمال کریں، چاہیں تو شعبہ نشر و اشاعت یا دین کے کام میں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنی حرام لذتیں ہمارے نفس نے بالغ ہونے کے بعد سے درآمد کی ہے، اپنی رحمت سے ہمارے ملذات اور لذات خبیثہ مسروقہ جتنی حرام لذتیں نفس ظالم نے چرائی ہیں، ہم اقرار کے ساتھ معافی کے خواستگار ہیں اور نہایت شرمسار ہیں اور اشک بار ہیں، کیونکہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہمیں آپ کو خوش کرنا فرض ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے، اور نسبت بھی اولیاء صدیقین سب سے بڑی نسبت عطا فرما دے، اور ہم سب کو اپنے جذب سے غیر اللہ سے کھینچ لے۔ اللہ غیر اللہ سے ہمارے قلب و جاں کو چھڑا کر اپنی ذات پاک سے جذب فرما کر لپٹا لے، چپٹا لے، ایسا کہ سارا عالم ہمیں
ایک بال کے برابر آپ سے الگ نہ کر سکے اور ہمارے مشکلات کو حل فرما. دعا کرو دارالعلوم جو 4000 گز پر بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے خزانے سے بنوا دے. قیامت تک کے بڑے بڑے علماء ربانین وہاں سے پیدا فرما اور لڑکیوں کا مدرسہ بھی بنوا دے اور رابعہ بصریہ جیسی خواتین وہاں سے پیدا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے خزانے غیر سے بھیج دے اور میرے احباب کو توفیق بھی عطا فرما کہ وہ اس میں ہر جمعہ ہر پیر کو کچھ اپنی جیب میں ڈال کر لائیں جتنی توفیق ہو، اور یہاں رسید لے کر اس کو دیتے رہیں تو تھوڑا تھوڑا بھی قطرہ قطرہ بھی دریا بنتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ. 15 دن پہلے تاکہ اسی حساب سے نظام یہاں بنایا جائے. نمبر میں 20 سال رہا ہوں، سن 60 سے 80 تک. یہاں 80 کی ابتدا میں آیا ہوں. گلشن میں ایک شخص بہت ہی گنہگار تھا، چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. اس کا کام ہی تھا نہ نماز نہ روزہ، بس ہر وقت بدماشی اور بدکاری، شراب. جب مرنے لگا تو اس کے ایک دوست، میرا دوست تھا، میں نے کہا جاؤ اس کو توبہ کرا دو. وہ گیا، کہا بھائی تم نے تو اب تمہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب تم بچو گے نہیں، مر رہے ہو، توبہ کر لو. تو اس نے کہا کہ سب لفظ نکلتا ہے، بسکٹ، ڈبل روٹی، چائے، ہاسپٹل، ڈاکٹر، انجیکشن، سب لفظ نکل رہا ہے، مگر جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. اب بتاؤ اگر مسلسل گناہوں کی نحوست سے اللہ اتنا زیادہ غضبناک اور ناراض ہو جائے کہ تم توبہ کرنا بھی چاہو منہ سے نہ نکلے تب کیا ہوگا؟ یہ واقعہ پرانے زمانے کا نہیں ہے، یہ اس زمانے کا ہے. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا، یہ اس زمانے کا ہے. اسی حالت میں اس کو موت آ گئی. لہذا گناہوں پر جری نہ بنو اور اللہ والوں کے پاس رہو. ایک بچے نے کہا، ماں نے کہا کہ میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا، دودھ کا زمانہ ختم، مگر بہت طاقتور ہے، زبردستی لپٹ کے دودھ پی لیتا ہے، نہیں تو ہمیں مارتا ہے سر سے. حکیم نے کہا کہ تم نیم کی پتی پیس کر چھاتیوں میں لگا لو، بہت باریک پیس کر لیپ لگا لو، پلاسٹر. اس نے لیپ لگا لیا. اب اس کو بھوک جب لگی تو وہ اپنا سر مانگ کر کے پینے لگا. فوراً اس نے کہا، بھاگ گیا وہاں سے اور کہا اماں کا دودھ تو بڑا کڑوا ہے. دودھ کڑوا نہیں تھا، یہ حکیم کی حکمت تھی. اللہ والوں کے پاس ایسی حکمتیں ہیں کہ گناہوں کی چھاتیوں پر نیم کی پتی لگوا دیں گے، انشاءاللہ پلاسٹر لگا دیں گے، اور آپ گناہ کرنے کے ارادے سے بھی کاٹنے لگیں گے. کرنا تو درکنار ہے. زلزلہ خیز ایمان یقین اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرمائے گا کہ چھوڑنا نہیں پڑے گا گناہ سے. بعض نادان لوگ بزرگوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ گناہ کا مزہ چھوٹ جائے گا، چھوڑنا پڑے گا. اور گناہ چھوڑنے سے ہمیں ہمارے شیخ مرشد صاحب حق صاحب داؤد برکاتہ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا، اللہ والوں کے پاس جانے سے ارے چھوٹ جاتا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹ جاتا ہے. اور مثال کیسی دی کہ تغلق ہاؤس سے ایک سرکاری افسر 50,000 رشوت لے کے آ رہا ہے، نیو کراچی میں رہتا ہے، اور ہر نوٹ پر اس کے سائن تھے پولیس والوں کے. اس کو پھنسانے کے لیے رشوت دیا تھا اس نے. فوراً جیپ سے پولیس کا گارد اور موبائل آ رہی ہے. ایک موٹر سائیکل سے دوڑا، کہا میرے پیارے دوست میں تیرا دوست ہوں، موبائل آ رہی ہے، ابھی تم کو گرفتار کر لے گی، کیونکہ نوٹوں میں دستخط بھی ہیں. اس نے جلدی سے دیکھا تو واقعی دستخط ہے. فوراً رسگیلا پر اسٹاپ ہے نا، گولی مار سے پہلے ایک گٹر تھا، گٹر کا ڈھکن کسی چور نے چورا لیا تھا اور بیچ کر کے اپنا پی لیا تھا کچھ. اس نے فوراً اسی میں ڈال دیا سب نوٹ 50,000 کی اور آگے بڑھ گیا. اتنی میں موبائل آ گئی، گرفتار کر لیا، اس کو تلاشی شروع کر دی، ایک نوٹ بھی نہیں. کہا اس کو مجھے غلط انفارمیشن دی گئی. اور وہ دلی دل میں ہنس رہا، شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ 50,000 میں نے پھینک دیے. تو گناہ چھوڑنے پر شکر ادا کرو گے انشاءاللہ. جتنا خوف اس موبائل کا ہے، اگر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے گا اور عظمت الہیہ منکشف ہو جائے گی کہ میرے گردے اگر بیکار ہو گئے تو کیا ہوگا، اگر کینسر ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوگا. اللہ کے عذاب کے بے شمار راستے. سب ہاسپٹل میں چیخو گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. حسن کی دنیا
عاشقوں کو کوئی پوچھتی بھی نہیں کہ تم کس حال میں ہو. بس یہ آخری بات ہو گئی. اب اس سے زیادہ بیان کرنا میرے لیے نامناسب ہوگا. بس دعا کرو کہ یہ بات میرے دل میں بھی اتر جائے. میں آپ کو مخاطب نہیں کرتا جب تقریر کرتا ہوں. اختر اپنے نفس کو اولاً خطاب کرتا ہے کہ اے ظالم نفس تو بھی ارادہ کر لے, اور آپ میرے احباب ہونے کی حیثیت سے جب دوست جو کام کرے تو دوست بھی اس میں شامل ہو جائے یا نہیں. اگر ایک دوست جو ہے بریانی کھا رہا ہے تو سب دوست آ جاؤ. جب میں تقویٰ کی بریانی کی دعوت دے رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ, اللہ کے ولی بن جاؤ. اللہ کے ولی بننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, دنیا میں بھی چین سے رہو آخرت میں بھی, اور اللہ آپ کی حفاظت و سلامتی کا ذمہ دار ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کوئی اپنے دوست کو رائے گاں نہیں کرتا تو مولا کریم کیسے رائے گاں کرے گا اگر ہم تقویٰ سے رہیں گے. کہ جب مصیبت آتی ہے سمجھ لو کوئی کسی گناہ کی سزا ہوتی, یا اعمال بد کی ہے پاداش, ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. اگر شیر کو دیکھو جو ہل جوت رہا ہے کسان کے اس میں اور اس کو مار رہا ہے ڈنڈی سے, تو سمجھ لو اس شیر نے کہیں جرم کیا ہے. یا اعمال بد کی ہے پاداش, ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. انشاءاللہ عافیت سے رہو گے. اتق اللہ, اللہ سے ڈر کے رہو. سارا آمنن من اتق اللہ, جو اللہ سے ڈر کے رہے گناہوں سے بچے. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرے. مستغفر بھی متقی ہے جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. تو سارا آمنن, سارے عالم میں امن سے رہے گا. جہاں بھی جاؤ, کشتی میں ہو, سمندر میں رہو, ہواؤں میں رہو, زمین پر رہو, دامن کوہ میں رہو, سکوت صحرا میں رہو, لبے دریا رہو. احمد شاہد طارق, ان کو اللہ تعالیٰ کاروبار دے دے اور پڑھائی میں کمزور ہیں, اللہ ان کو مضبوط کر دے. حاجی اشرف صاحب کا جو ہمارے دوست بھی ہیں اور اسٹیٹ ایجنسی ان کی ہے, ان کو دل کا عارضہ ہو گیا, اسپتال میں داخل ہیں. یہاں اکثر دوسرے تیسرے دن آیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل, مجھ کو بھی ان کو بھی, اور جتنے درد دل والے ہیں وہ بیماری جو دل والی ہے, اور اولیاء اللہ والا تو درد دل اور بہا دے, جسمانی طور پر ہمارے دل مضبوط کر دے اللہ. محمد ثاقب کی بہنوں گھر والوں کے لیے دعا کریں, اللہ پاک ان کی مشکلات پریشانیاں دور کر دے, تندرستی دے, اللہ سب مشکل حل فرما دے. ڈاکٹر محمد نمی منظر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمایا. جاوید اقبال اسٹیل ٹاؤن والوں کے لیے اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے. اب کوئی دیکھو کوئی کاغذ پرچہ دے نہ دے, اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں یہاں اور حاضرات ہیں, حاضرات مانے معلوم ہے, اور خواتین عورتیں جتنی ہیں, اور جتنے غائبین ہیں اور غائبات ہیں. جناب آج شاید پہلا لفظ سنا ہو, میرے بہت سے دوست غائب ہیں, یہاں نہیں ہیں, افریقہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, بنگلہ دیش میں, اور خواتین بھی بہت میری تھیں, ان کا غائبات نام رکھ دیا میں نے. تو حاضرین حاضرات اور غائبین اور غائبات سب کو اللہ اختر کو میں اہل عیال اور آپ سب کو میں اہل عیال, سارے عالم میں اللہ عافیت دارین نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اگر 99 گناہ چھوڑ دیے ہیں کسی میں, ایک گناہ کی بھی عادت ہے خدا اس کو بھی محروم نہ فرما. ایک اشاریہ بھی ہم آپ کو ناراض کرنا خلاف شرافت بندگی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو بھی توفیق دے, میری اولاد و ذریات کو, آپ سب کو, آپ کی ذریات کو بھی, کہ ہم لوگ 100% اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں. اگر خطا ہو جائے تو ہم رو کے کیا کریں, سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے تر کر دیں, جیسے دسترخوانوں کو آپ لوگ ڈشوں سے آراستہ. میرا ہر قصور نماز یا آپ رب کریم نے, میرا ہر قصور نماز میری عقل ہوش کو روشنی, یہ ہے فیض صرف نماز کا. میری عقل ہوش کو روشنی
یہ ہے فیض صرف نماز کا، جو تھے بے شعور نگاہ میں ہوئے باشعور نماز، جو تھے بے شعور نگاہ میں ہوئے باشعور نماز، طاہر کی سنت